السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، سورۃ الزاریات، آیت نمبر 31، آیا نمبر 31، سورۃ الزاریہ، پارہ 27، 27واں پارہ، سورۃ الزاریات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے بھیجے ہوئے فرستادگان الہی یعنی فرشتوں، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کہ آپ کو کیا مہم درپیش ہے؟ انہوں نے کہا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ نشان زدہ سے مراد کہ کون سا پتھر کس کو جا کے لگے گا۔ فرمایا، پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ تقریباً یہ 2000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، لیکن آج بھی ان کے اثرات، کھنڈرات ان کے پاس بحر مردار ڈیڈ سی کے پاس دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور آج بھی جو سبق لینا چاہے یا جس کے اندر سبق لینے کا مزاج ہو، وہ ان واقعات سے اور خصوصاً اس واقعے سے اور ان آثار قدیمہ سے سبق لے سکتا ہے اور اللہ کے نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ سکتا ہے۔ فرمایا، تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، جب ہم نے اسے سریع سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا، تکبر کرنے لگا اور بولا، یہ جادوگر ہے یا مجنون۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، ڈبو دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جب کہ ہم نے اس پر ایک ایسی بے خبر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں، جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، یعنی بات نہیں مانی۔ آخرکار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے، یعنی کہیں بھاگ کر نہ جا سکے اتنی ساری ترقیوں کے باوجود۔ فرمایا، ان سب سے پہلے قوم نوح کی قوم کو ہلاک کیا، کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے، اللہ کے نافرمان لوگ۔ اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس کو البتہ وسعت دیے جا رہے ہیں، یعنی آسمانوں کی وسعت کا تو اب بھی مشاہدہ ہم کرتے ہیں کہ جب گلیکسیز ایک دوسرے سے دور ہوتی ہیں تو انہی سے ایک نئی گلیکسیز پھوٹ پڑتی ہے۔ اسے اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک غبارے کے اوپر آپ قریب قریب ڈاٹس ڈال کر پھیلانا شروع کر دیں تو جوں جوں غبارہ پھولتا جاتا ہے ڈاٹس ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں، اسی طرح سے گلیکسیز بھی دور ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ان کے اندر سے نئی گلیکسیز پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنا چاہے، جس طرح چاہے اپنی تخلیق میں وہ اضافہ کر دے۔ فرمایا، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے جوڑے بنائے، شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ پس دوڑو اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس دوڑو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ یعنی ان سارے واقعات سے سبق سیکھو اور نافرمانی کے کام چھوڑ کر سب اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دوڑو۔ دوڑو، ففروا، دوڑو، کس کی طرف؟ الی اللہ، اللہ کی طرف۔ انسان کسی بھی چیز کی طرف کب دوڑتا ہے؟ بالکل، جب اسے اس چیز کا شوق ہوتا ہے اور جب اسے اس چیز میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے، فائدہ نظر آتا ہے، جب اس کا گول ہوتا ہے
تو پھر اس کو جو ہے وہ اس طرف دوڑتا ہے، پھر اسے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کس طرف کو جاؤ، وہ خود ہی اس طرف کو دوڑتا ہے بغیر کسی کے بتائے۔ تو جب انسان کے گولز اینڈ آبجیکٹیوز واضح ہوتے ہیں تو پھر دوڑ لگانے میں بھی اسے کچھ مشکل نہیں ہوتی۔ اس کو کیا کرنا ہوتا ہے زندگی میں، انسان تب ہی دوڑ سکتا ہے، زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتا ہے جب اسے پتہ ہو کہ اسے کرنا کیا ہے، اس کی ڈائریکشن واضح ہو۔ اس لیے بہت ضروری ہے کیا کہ ہمارے دل میں سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہو۔ دوڑ لگانے کے لیے پہلے محبت پیدا کرنی ہے، ہمارے دل میں اس کی ناراضگی کا خوف ہو، ہمارے دل میں اس کی عبادت کا شوق اور جذبہ ہو، پھر اللہ کی طرف جانے کے لیے کسی کو دھکیلنا نہیں پڑے گا، اور ہم خود ہی دوڑنے لگیں گے کہ اللہ کے لیے کوئی کام کرنا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ نے بلایا ہے، خواہ نماز کے لیے یا کسی اور کام کے لیے۔ جو ہی کال آئے گی اللہ کی رضا کے کسی بھی کام کے کرنے کے لیے تو کیا کریں گے، ہم فوراً ہی دوڑ پڑیں گے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا، تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ اور اگر ہم دوڑ کے جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور کتنا زیادہ تیزی سے ہماری طرف پلٹیں گے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کبھی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے اور دیر نہیں لگانی چاہیے، دوڑ کے آنا چاہیے، یعنی کفر اور نافرمانی اور ہر طرح کے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی جناب میں پناہ لینی چاہیے۔ فرمایا اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یوں ہی ہوتا رہا، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ پس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ملامت نہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ وہ میرے پاس ذرا زیر زبر نہ ہو، کلیئر نہیں نظر آتی کسی ورڈ پہ نا۔ فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، البتہ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ کیونکہ مومن جو ہے وہ نصیحت قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، بہت زیادہ توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے۔ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے مت سناؤ، مجھے مت بتاؤ، بس ایک دفعہ بتا دیا، بار بار نہیں، تم نے کوئی اس بارے میں بات نہیں کرنی۔ وہ یوں نہیں کہتا کہ مجھے مت بتاؤ، کسی اور کو بتاؤ۔ خود اپنے آپ کو دیکھیں، مومن ایسی باتیں نہیں کرتا۔ مومن کو جب کوئی اس کے کسی گناہ کی طرف توجہ دلاتا ہے تو وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اپنی اس غلطی کو مان لیتا ہے۔ کیا الحمدللہ 27ویں پارے پہ ہم پہنچ گئے؟ ابھی ایسی سچویشن آئی ہے کہ نہیں کہ کوئی ہمیں غلطی بتائے تو ہم اس کی طرف توجہ کریں کہ ہاں بھی بڑا اچھا کیا تم نے مجھے بتایا کہ میں یہ کام ایسے کر رہی تھی؟ آئی کوئی ایسی سچویشن؟ اچھا چلیں، اللہ کرے کہ ہو جائے ایسی سچویشن تاکہ ہمیں جو ہے نا اور زیادہ ایمان میں پختگی آئے اور اللہ کی محبت میں اضافہ ہو۔ تو انڈر لائن کیجئے اس آیت کو، بہت خوبصورت آیت ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آیت نمبر 55، اور پرکھیے اپنے آپ کو اس آیت کے مطابق۔ کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ نصیحت قبول کرتا رہتا ہے، حق بات کو لے لیتا ہے، خوشی سے قبول کرتا ہے، کیونکہ اس کو ہر حق بات میں اپنے لیے بھلائی نظر آتی ہے، اس لیے وہ اس چیز کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ یہ آیت ہمیں مقصد وجود کی یاد دہانی کراتی ہے کہ ہم دنیا میں کس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، کس کام کے لیے، اور وہ کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت کے لیے ضروری ہوتا ہے کیا؟ کہ سب سے پہلے اس کی پہچان ہمیں ہو۔ اللہ کی پہچان کیونکہ اگر پہچان نہیں ہوگی تو پھر کس کی عبادت کریں گے؟
جب جانتے ہی نہیں اس کو تو اس کو خوش کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے لیابدون کا ایک معنی لیعرفون بھی کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والا۔ تو لا الہ الا اللہ میں ہم دراصل اپنے رب کی عبادت، اللہ کی عبادت ہی کا وعدہ کرتے ہیں، اور یہ ہمارا سب سے پہلا فریضہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی یہی ہے نا آگے کہ رہ گئی آئے اللہ تو خود ہی رزاق ہے، اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا۔ اچھا فرمایا جزاک اللہ خیر، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ ما ارید منہم من رزق، میں بندوں سے رزق نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندوں سے رزق نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور ہم پڑ گئے ہیں کس کے پیچھے؟ دنیا کے پیچھے۔ یعنی سب سے زیادہ ہماری فکر کیا ہوتی ہے؟ دنیا کمانا، مال و دولت سمیٹنا، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح مال و دولت سمیٹ کر وہ بیوی اور بچوں کو راضی کر سکتے ہیں ان کو کچھ دے کر، تو ایسے ہی شاید وہ اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کر سکتا ہے، خوش کر دے گا۔ دنیا کے کون سے نمبر پر تھا مال کمانے میں یا کتنا امیر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی رچنس یا امیر ہونے سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو میں نے خود ہی دیا ہے۔ اللہ رزاق ہے، وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے بندوں کو، تو اللہ تعالیٰ کو نہیں کھلانا۔ فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اور اس میں ایک اور سبق بھی ہے کہ جس کے پاس رزق نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب سے رزق مانگے۔ کیوں؟ کیونکہ رب صرف رازق ہی نہیں رزاق بھی ہے، صرف رازق نہیں رزاق بھی ہے، بہت زیادہ رزق دینے والا بھی ہے۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں رزق دیے چلے جا رہے ہیں، ہر روز ہم کھاتے ہیں نئی سے نئی چیزیں، مزیدار اور بہت لذیذ ذائقے دار، کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں اور اپنی ضرورت کی ساری چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ اور آج کل تو ہم بہت زیادہ نئی نئی قسم کے ڈرنکس بھی بنا رہے ہیں اور ان کو پی رہے ہیں، اور کھانے بھی، کبھی سمودی، کبھی دودھ سوڈا، کبھی سکنجبین، کبھی کسی کو کبھی فریش اورنج جوس وہ مل رہا ہے آج کل وہ بھی، تو کچھ بہت ساری چیزیں ہم روز حاصل کرتے ہیں، اور اس میں صرف مادی رزق نہیں روحانی رزق بھی ہے جو ہم روز لے رہے ہیں الحمدللہ۔ یکم رمضان سے روز ہم ساتھ مادی رزق بھی لے رہے ہیں الحمدللہ، روحانی رزق مادی کے ساتھ ساتھ روحانی رزق بھی لے رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کا رزق ہمیں عطا کیا ہے، تو اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ فرمایا پس جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے۔ اس کے لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں، آخر کار تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ تو یہ خوف ہم سب کو ہونا چاہیے، ہم سب کو اس دن کا خوف ہونا چاہیے۔ سورۃ الطور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالطُّورِ وَکِتَابٍ مَّسْطُورٍ، قسم ہے طور کی۔ طور سے مراد وہ خاص پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی تھی۔ فرمایا ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، یعنی جو الہامی کتابیں ہیں۔ فرمایا والبیت المعمور، اور آباد گھر کی، آباد گھر سے مراد 7ویں آسمان پہ جو بیت المعمور ہے، جو ایک عظیم الشان گھر ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ 7ویں آسمان پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معراج کے موقع پر بیت المعمور دکھایا گیا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جائے پھر کبھی اس میں دوبارہ داخل نہیں ہوتا، یعنی کبھی قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کی نماز پڑھنے والے کتنے فرشتے موجود ہیں۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو اس کو کیا پرواہ ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے اس کو؟ فرق کس کو پڑے گا؟
ہمیں خود پڑے گا۔ فرمایا اونچی چھت کی یعنی آسمان کی قسم اور ٹھاٹھے مارتے سمندر کی، تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ وہ اس روز واقعہ ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں دین کے معاملے میں بحثیں کرنا ناپسندیدہ ہے، یعنی مذہب کے نام پہ لڑائیاں، فتنے فساد اور ایک آیت کو ایک کے مقابلے میں ٹکرانا جیسے بیت بازی ہوتی ہے، شیر کے مقابلے میں ایک شیر لایا جاتا ہے، تو قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ کوئی کھیل کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی ڈیبیٹ کی کتاب نہیں ہے، بحث مباحثے کی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کرے تو پھر انجام تباہی ہے۔ فرمایا جس دن انہیں دھکے مار مار کر نارے جہنم کی طرف لے چلا جائے گا۔ استغفر اللہ، دنیا میں اگر کسی بھیڑ میں کوئی دھکا دے دے تو کتنی انسلٹ محسوس ہوتی ہے، اور اتنا برا لگتا ہے کہ کسی نے ہمیں دھکا دیا اور ہم یوں پلٹ کے دیکھتے ہیں کون تھی جس نے مجھے دھکا دیا، اور پھر اگر وہ ادھر ادھر ہو گئی ہے تو ہم کہتے ہیں نوٹ کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ تھے، کوئی بات نہیں، کہاں تک بھاگے گی، پکڑ لوں گے اس کو، دھکا دیا اس نے مجھے، ہاں کیوں؟ لیکن وہاں پر انسان کو اس کے اپنے اعمال کے سلسلے میں یہ سب کچھ ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ استغفر اللہ۔ فرمایا اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا؟ اب جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، خاص صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو انہیں ان کا رب دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، الہی آمین۔ فرمایا ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، تو اصل قیمت کام کی ہے، باتوں کی نہیں۔ فرمایا وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے جو لوگ ایمان لائے ہیں، اور ان کی اولاد بھی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اللہ کرے انشاءاللہ ہم سب اپنے پورے اہل خانہ کے ساتھ، پورے رشتوں کے ساتھ ہم لوگ جنت میں ہوں، آمین۔ فرمایا انسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ فرمایا کل امری بما کسب رہین، ہر شخص اپنی کمائی کے عوض رہن میں ہے۔ رہن کیا ہوتا ہے؟ گروی رکھنا۔ جیسے کسی کو کسی سے کوئی چیز یعنی قرضہ لینا ہوتا ہے تو وہ اپنا گولڈ یا کوئی قیمتی چیز رکھوا کر اس کے کچھ پیسے قرض لے لیتا ہے، اور وہ چیز اس وقت تک دوسرے کے پاس قید ہوتی ہے جب تک کہ وہ پیسے ادا نہ ہو جائیں۔ اسی طرح انسان کی جان پکڑی ہوئی ہے جب تک نیک اعمال دے کے چھڑا نہ لیں۔ اسی لیے فرمایا ہر شخص اپنے کسب، اپنے اعمال، اپنی کمائی کے بدلے رہن میں ہے، عمل کرے گا تو چھڑا کے لائے گا۔ ان اعمال میں سب سے بہترین عمل صدقہ ہے جو انسان کو آزاد کراتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے، اور جو شخص اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور استغفر اللہ کہے، اور لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے، یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے، 360 جوڑوں کی گنتی کے برابر وہ یہ سب کام کرے، تو وہ اس دن یوں چلتا ہوگا کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا۔ یعنی ہر روز ہمیں یہ کام کرنے چاہیے، ہر روز۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتہ اس بات کا کہ کس دن ہمارا بلاوا آ جائے، کس دن واپسی کے لیے بلاوا آ جائے۔ تو یاد رکھیں جو لوگ بستر مرگ پہ ہوں یا ہاسپٹلز میں ہوں، جو اپنے بستر سے ہل بھی نہ سکتے ہوں، ان کو خاص طور پر یہ تسبیحات لکھ کر دیجیے کہ وہ لیٹے لیٹے پڑھتے رہیں، تاکہ جس دن وہ دنیا سے جائیں تو ایک طرح سے صدقہ دے کے اپنا کفارہ کر چکے ہوں اور اپنا آپ چھڑا چکے ہوں۔ یاد رکھیں کہ اگر یہ سارے کام ناممکن ہوں کسی دن میں کرنا، تو 2 رکعت
چاشت کی نماز ان کی کفایت کرتی ہے، یعنی انسان کو اس دن کے لیے اس کے سارے جوڑوں کا صدقہ اس کو آزاد کروا دیتی ہے، یعنی چارہ ہی نہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں، کرنا ہی کرنا ہے۔ یا ذکر کریں، کیا ذکر سے بھی آسان کوئی کام ہے؟ آپ مزے سے بستر پہ لیٹ جائیں، جب تک نیند نہ آئے ذکر کرتے رہیں۔ آپ کہیں بیٹھے ہوں، سب سے آسان کام اللہ نے بتا دیا ہے اور سب سے زیادہ اجر والا کام، اگر پھر بھی اب ہم یہ بھی نہ کریں تو اس سے آسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیٹ جاؤ، لیٹ کے کر لو، بیٹھے ہو بیٹھ کے کر لو، اور چھوٹے چھوٹے ورڈز ہیں۔ اور یہ ورڈز کیا ہیں؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور استغفر اللہ۔ کتنا آسان کام اور اجر میں بے انتہا۔ یہ ذکر ایسی چیز ہے جو انسان کی بہت سی تکلیفوں کو بھی دور کرتا ہے اور دلوں کو اطمینان بھی دیتا ہے، غم اور دکھ اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم سے آزادی کا ذریعہ بھی ہے، اور قیامت کے دن سابقون سب سے آگے ہوں گے۔ کس بنا پر؟ ذکر کی بنا پر۔ اس لیے ہمارا گول کیا ہے اس دفعہ رمضان میں؟ باقی گولز کے ساتھ کثرت سے ذکر کریں، کثرت سے تسبیحات، جو تسبیحات ہمیں روز مل رہی ہیں نا، سب کو ایڈ کرتے جائیں۔ کبھی وہ کر لی، کبھی وہ کر لی، کبھی بھی تھوڑا سا بھی خالی نہ بیٹھیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل ہوں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ فرمایا ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے۔ وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ فحش گوئی ہوگی نہ بد کرداری، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، یعنی ہر ایک کا خادم الگ ہوگا، ڈیوائیڈڈ نہیں ہوگا کہ ایک آواز دے رہا ہے اور دوسرا دے رہا ہے، وہ کہتے ہیں اب اس کی سنوں کہ اس کے سنوں، ادھر گیا تو وہ ناراض، ادھر آیا تو وہ ناراض، میری طرف پہلے کیوں نہیں آیا، چل میں نے نہیں اب تجھے رکھنا، چل جا اسی باجی کے پاس گیا۔ وہاں پہ ہر ایک کا اپنا خادم ہوگا۔ فرمایا ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے موتی، اتنے خوبصورت سروس دینے والے ہوں گے وہاں پر۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے، یعنی پچھلی کہانیاں، کیونکہ اب کوئی اور کام تو ہے نہیں، فارغ ہیں، اب فارغ ہیں کہانیاں بتانے کو۔ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ چلو آؤ کچھ باتیں کر لیتے ہیں، بیٹھے جو ہیں فارغ ہیں، پچھلی کہانیاں یاد کر لیتے ہیں۔ فرمایا یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، اپنے گھر والوں میں، یعنی گھر کے اندر انسان سب سے زیادہ ریلیکس ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے تو کوئی اس کا کیا بگاڑ لے گا، وہ دلیر ہوتا ہے، ایک دوسرے سے مذاق کر رہا ہوتا ہے، گھر والے بھی ایک دوسرے کو کور کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک بہن بھائی نے نماز نہیں پڑھی تو دوسرا اس کو چھپا جائے گا، ماں پوچھے گی نماز پڑھی، کہے گی بتا دینا پڑھی تھی، وہ دور سے ایسے آنکھ مارے گی، وہ کہے گی ہاں جی پڑھ لی تھی اس نے۔ ایک دوسرے کو چھپا جاتے ہیں جب گھر میں ہوتے ہیں نا، تو بچے کوئی کام تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو چھپا جاتا ہے، بہن بھائی کو چھپا جاتی ہے، کبھی کبھی جان بوجھ کے بتا بھی دیتے ہیں، تو اس کو تو کیسے لوگ جنت میں پہنچیں گے؟ جو دنیا میں اپنے گھر والوں میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے، کوئی غلط قسم کے مذاق، غلط باتیں، کوئی حرام کام نہیں کرتے تھے۔ گھر والوں کے بیچ میں انسان سب سے زیادہ انجوائے کرتا ہے، سب سے زیادہ باتیں کر کر کے تھکتا ہی نہیں ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے، پھر کوئی کہتا ہے مجھے نیند آ رہی، میں لے کوئی بات ہے نہیں ابھی نہیں، تھوڑا سا اور بیٹھو، تھوڑا سا اور بیٹھو، اب ٹائم کتنا رہ گیا سحری میں، تھوڑا سا رہ گیا، پھر اٹھا نہیں جانا، چلو تھوڑا سا اور بیٹھ لیتے، تھوڑا سا اور، دل ہی نہیں چاہتا، جو اٹھ رہا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں اٹھنے دیتے کہ نہیں بیٹھ کے آپس میں انجوائے کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور باتیں کر کر کے لمبی باتیں ہوتی چلی جاتی ہیں اور کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ ان تمام چیزوں سے بچتے تھے جو آخرت کو نقصان دینے والی تھیں۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ دین پر ہیں یا نہیں، ہمارے بچے کس قسم کا لباس پہن رہے ہیں، ان کے اندر حیا ہے کہ نہیں، نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے کہ نہیں، فرائض ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں، یہ
چیز جو ہے اس میں خصوصی طور پر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ فرمایا آخرکار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جلسات دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے اور وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نصیحت کیے جائیے اپنے رب کے فضل سے، نہ آپ کاہن ہیں اور نہ مجنوں۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم کوئی گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں یا در حقیقت یہ اناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لیں۔ کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل۔ کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو عمڈے چلے آ رہے ہیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا، اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو۔ جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی۔ تسبیح سے مراد ایک تو نمازیں ہیں، نمازوں کی ادائیگی پابندی کے ساتھ، اور دوسرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح رات کے وقت، دن کے وقت، صبح کے وقت، یعنی ہر موقع پر، ہر موڑ پر۔ اور شریک کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں نیند سے جاگتے تو پہلے کیا کرتے تھے، اٹھتے ہی کیا کرتے؟ انہوں نے جواب دیا تم نے مجھ سے ایسی بات پوچھی ہے جو تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات میں نیند سے جاگتے تو 10 بار اللہ اکبر کہتے، 10 بار اللہ اکبر کہتے، 10 بار الحمدللہ کہتے، اور 10 بار سبحان اللہ و بحمدی کہتے، 10 بار سبحان المالک القدوس کہتے، سبحان المالک القدوس، 10 بار استغفر اللہ، اور 10 بار لا الہ الا اللہ کہتے، اور پھر 10 بار کہتے اللہم انی اعوذ بک من ضیق دنیا و ضیق یوم القیامہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور قیامت کے دن کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں آج کل جیسے صبح سحری کے وقت آپ اٹھتے ہیں تو یہ اذکار 10 مرتبہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی ہو جائے گی۔ اور ویسے تو تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے ہی، جو ہی فرصت ملے فراغت تو فوراً ہی پڑھنا شروع کر۔ بہت خوبصورت سنت، اور یہ جب پڑھے نا پتہ ہی نہیں لگتا جب تک آپ بستر سے اٹھتے ہیں نا، اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور 2 قدم چلتے ہیں واش روم کی طرف تو اتنی دیر میں آپ کے یہ ذکر پورے ہو جاتے ہیں۔ یاد نہیں آتا ہے، دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ 10 بار اللہ اکبر، 10 بار الحمدللہ، 10 بار سبحان اللہ و بحمدی، 10 بار سبحان المالک القدوس، 10 بار استغفر اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ، اور 10 بار اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت ذکر، اور اس کے ساتھ اس کا کیا ہے، سنت کی پیروی بھی ہے۔ تو اور سنت کو پورا کریں تو فائدے ہی فائدے ہیں۔
फ़ायदे ही फ़ायदे, हर सुन्नत में फ़ायदे, ज़बरदस्त फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह इस सुन्नत के भी। और ये 1-2 दिन आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन लिख के रख लेना पास, जब उठें तो बेड के साइड पे रखा है जी, बिल्कुल जी। कोई बात नहीं, याद करके फ़ौरन उठें सोच में कि मैंने उठते सार सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले उठते सार जब आपके ज़हन में होगा ना मुझे क्या करना है, तो फ़ौरन आपको याद आएगा कि मुझे ये ज़िक्र करना है जी। सूरतुन नजम मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व नजमी इज़ा हवा, कसम है तारे की जबकि वो गरूब हुआ, तुम्हारा रफ़ीक ना भटका है ना बहका है। अहले मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते थे? मजनून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गवाही दी और तारे को गवाह बनाया कि जिस तरह सितारे गरूब होते हैं तो सूरज चमक उठता है, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत इतनी वाज़ेह है और आपका किरदार इतना चमकता है सिराजम मुनीरा कि जिसमें किसी किस्म के शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार बिल्कुल बेदाग था, तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके हक़ में गवाही दे रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना भटके हुए हैं ना बहके हुए हैं। फरमाया और वह अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलते, यानी हम आम इंसानों की कमज़ोरी क्या कि जब बात करनी होती है तो जो मर्ज़ी की बात होती है ना वो करते हैं, जो पसंद की बात होती है वो करते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में, गुस्से में, गम में, खुशी में हक बात बोलते हैं और कुरान इस पर गवाही देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से हमेशा हक ही निकलता था। फरमा रहे ना कुरान में अल्लाह सुब्हानहू, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलते, वो जो भी बोले अल्लाह ने जो कहा वो ही बोले। याद रखें कभी कुछ बातिल का नहीं आपकी ज़ुबान से निकला। अब्दुल्ला बिन उमर अल आस कहते हैं कि एक मरतबा मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे जो बातें सुन लेता हूँ क्या मैं उनको लिख लिया करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। मैंने पूछा रज़ामंदी और नाराज़गी दोनों हालतों में, यानी जब आप खुश हों या ना खुश, हर हाल में निकली हुई बात को लिख लूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, क्योंकि मेरे लिए जायज़ नहीं कि मैं इस हालत में भी हक़ के सिवा कुछ कहूँ, ना गुस्से में ना खुशी में। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना हक़ बोला है तो फिर हमें आपकी सुन्नत की पैरवी करने में क्यों मुश्किल है? हमें भी हक़ बात ही कहनी है, सच्ची बात ही कहनी है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हमेशा हक़ बात ही कहता हूँ। किसी सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आप तो हमारे साथ हंसी मजाक भी करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हंसी मजाक में भी हक़ बात ही कहता हूँ, उसमें भी मैं कोई गलत बात और झूठी बात नहीं कहता। यानी कोई भी कैफियत हो, कोई भी मौका हो, हमेशा हक़ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकला। तो हम भी उनके उम्मती हैं ना, तो हमें भी उनको फॉलो करना है, तो इसलिए हमें भी अपनी ज़ुबान से हमेशा हक़ बात ही निकालनी चाहिए, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, हंसी मजाक की हो या गम की हो, खुशी की हो, कोई भी सिचुएशन हो। फरमाया ये तो एक वही है जो उस पर नाजिल की जाती है, तालीम दी उसको एक ज़बरदस्त क़ुव्वत वाले ने जो बड़ा साहिब हिकमत है। जबकि वो बलाई उफ़क़ पर था। उफ़क़ से मुराद आसमान का वो मशरक़ी किनारा जहाँ से सूरज निकलता है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी ऐसे ही नमूदार हुए और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आगे जैसे सूरज तलू होता जाता है और फिर बिल्कुल करीब आपके आ पहुँचे। इतना फासला था जैसे यहाँ पर बयान हुआ। फरमाया फिर करीब आया और ऊपर मुअल्लक़ हो गया, यहाँ तक कि 2 कमानों के बराबर या इससे कुछ कम फासला रह गया। तब उसने अल्लाह के बंदे को वही पहुँचाई जो वही उसने पहुँचानी थी। इस मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखा था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की कुव्वत कितनी है, ख़ास तौर पर कुरान पाक में आपकी कुव्वत का जिक्र किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब हम बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली के इशारे से एक पत्थर में सुराख किया और वहाँ बुराक को बांधा, यानी सिर्फ इशारे से। अगर पत्थर के अंदर सुराख हो गया तो अगर वो पत्थर को मार दें तो क्या हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना पैगाम पहुंचाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर फरिश्ते को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और वही लेके आए और बहुत हिफाजत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इसको पहुंचाया। फरमाया नज़र ने जो कुछ देखा दिल ने उसमें झूठ ना मिलाया, यानी आपने साफ और सही वजाहत बताई। फरमाया अब क्या तुम उस चीज़ पर उससे झगड़ते हो जिसे वो आँखों से देखता है। दिल ने इसमें कुछ झूठ मिलाया ही नहीं जो पैगंबर ने देखा।
تو اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جو وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا، جہاں اس کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ جنت الماوا کا مطلب وہ جنت جو قیام گاہ ہے، جہاں شہداء کی روحیں رکھی جاتی ہیں۔ اللہ کرے ہم بھی جنت الماوا میں جائیں۔ فرمایا جب چھا رہا تھا سدرا پر جو کچھ چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی۔ سدرا ہے بیری کا وہ درخت جو آخری حد ہے مخلوق کے پہنچنے کی، جہاں سے آگے کوئی اور جا نہیں سکتا۔ تو فرمایا نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی دکھائی ہوئی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز فرش کو دیکھا جس نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا تھا۔ سبز فرش یعنی گرین فرش، جس نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا تھا۔ ہو سکتا ہے جنت کا ہو یا کوئی اور چیز ہو، اللہ عالم، لیکن عجیب و غریب چیزیں آپ کو دکھائی گئی تھیں جو کسی عام انسان نے نہیں دیکھی۔ آپ کو ان سب کا مشاہدہ کرایا گیا تھا۔ یہ سب کچھ کیوں؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے یقین کے ساتھ آ کر لوگوں کو حق بات بتا سکیں۔ فرمایا اب ذرا بتاؤ، تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات، اس کی حقیقت پر کچھ غور کیا؟ کیا بیٹے تمہارے لیے اور بیٹیاں اللہ کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی۔ دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ جس کو چاہے معبود بنا لے، جس چیز کو چاہے حق سمجھے اور جس کو چاہے باطل۔ کیا انسان کی خواہش پر، انسان کی مرضی پر ہے حق اور باطل کا فیصلہ؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، بس من گھڑت فلسفے خود سے ہی بنا لیے۔ فرمایا حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یاد رکھیں جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں مانتے تو ہم غلطی پر ہیں اور پھر پکڑ ہماری ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ انسان اپنی خواہش کو نہ دیکھے کہ میرا دل کیا چاہتا ہے، اور اپنی خواہش سے دین میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرے نہیں، اسی کو مانے جو رب نے اتارا ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے۔ اس آیت کو انڈر لائن کر لیں، آیت نمبر 28 کو، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْءً۔ اور ایک ہمارے گمان ہیں، خیالات ہیں، باپ دادا سے پائی ہوئی رسمیں ہیں، طور طریقے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام ہے، حق ہے، دین ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا نقشہ خود پسند من پسند چیزوں پر یا سوسائٹی کی پسندیدہ چیزوں پر یا والدین کے لائے ہوئے دین پر نہیں رکھنا یا نہیں بنانا۔ ہمیں یہ نقشہ اپنی زندگی کا جو روڈ میپ ہے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا ہے اور اس پر چلنا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ پھر راستہ کھو جائے گا، پھر راستہ نہیں ملے گا جو رب کی طرف لے کے جانے والا ہے اور پھر وہ جو جنت میں پہنچانے والا ہے۔ فرمایا پاس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے صرف دنیا ہی دنیا ہے، آپ انہیں کتنا ہی سمجھائیں انہیں سمجھ نہیں آتی، تو پھر انہیں حق بتا کر پہنچا کر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بات تیرا اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے، اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے۔ جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے
کھلے کبھی افعال سے پرہیز کرتے ہیں الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے۔ بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے۔ پس اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں اور فواحش سے بھی، سوائے اس کے کہ جو چھوٹی موٹی کوئی چیز ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ اگر تو بخشتا ہے تو سارے گناہ بخش دے، تیرا کون سا ایسا بندہ ہے جو گناہوں سے آلودہ نہ ہو؟ ہے ہم میں سے کوئی جو کہے کہ میرے سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ تو چھوٹے گناہ بھی یا اللہ تو بخش دے اور بڑے گناہ بھی تو بخش دے۔ تو چھوٹے گناہ تو اللہ انسان کے نیک اعمال کی وجہ سے مٹاتا رہے گا۔ جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے سارے صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ جو وضو ہم دھوتے جاتے ہیں اسے جو پانی ٹپکتا ہے اس کے ساتھ ہمارے صغیرہ گناہ جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ جو ہیں ان پر جب تک باقاعدہ توبہ نہ کی جائے اور بعض گناہوں کا کفارہ نہ ادا کیا جائے تو وہ معاف نہیں ہوتے۔ فرمایا فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کی پاکیزگی نہ بیان کیا کرو، یعنی اپنے آپ کو پاک نہ کہو اور اپنے آپ کو سپر نہ کہا کرو کہ میں بہت سپر ہوں، مجھے سب پتہ ہے۔ جو مجھے پتہ ہے نا کسی کو نہیں پتہ۔ اگر تمہیں کچھ ہو نا کسی معاملے میں کچھ پوچھنا تو مجھ سے پوچھنا، آئی نو۔ اپنے آپ کو یہ اس طرح نہ کہا کریں۔ فرمایا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون نیک اور کون پاک ہے، یہ صرف ہمارا رب جانتا ہے۔ فرمایا پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو اللہ کے راستے سے پھر گیا ہو اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا ہو؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ اور کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں؟ فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی کسی کے غلط عمل کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا اجر جاری رہتا ہے: صدقہ جاریہ، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ حضرت منظر بن جبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی نیک بنیاد ڈالی اس کے لیے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے اور جو اس پر عمل کریں ان کا بھی ثواب ہے، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اسی طرح برے کام کے متعلق ہے کہ جس نے کسی برے کام کی بنیاد ڈالی اس کے لیے اپنے عمل کا بھی گناہ ہے اور جو اس پر عمل کریں ان کا بھی گناہ ہے، اور بغیر اس کے عمل کرنے والوں کے گناہ کم ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، میرا باپ مر گیا اور مال چھوڑ گیا اور اس نے وصیت نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو فرمایا یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی۔ ہماری کوشش اور ہمارے اعمال ہی ہمارے سامنے ہوں گے۔ رات کو جاگنے کے لیے اگر آپ کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو وہ کل آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اسی طرح نیکی کے کسی بھی کام میں آپ جو محنت کرتے ہیں وہ آپ ہی کو فائدہ دے گی، وہ آپ ہی کو نفع دے گی۔ یہ نہیں کہ کام آپ کریں اور کریڈٹ کوئی اور لے جائے، کام آپ کریں اور اجر کوئی اور لے جائے، کام آپ کریں اور نیکیاں کوئی اور لے جائے۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے مگر اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا اور یہ کہ اس کی سعی عن قریب دیکھی جائے گی، اس کی کوشش عن قریب دیکھی جائے گی۔ کتنی دلچسپ لگتی ہے یہ بات، یوں لگتا ہے جیسے کچھ چھانٹ پھٹک کے آگے پیچھے اندر باہر گہرائی تک سامنے سے بھی ہر طرف سے جائزہ لے رہا ہو کہ یہ بندہ کیا کر کے لایا،
کہ کیا یہ اس سانچے کے مطابق ہے جو اسے کرائٹیریا دیا گیا تھا سنت کا، اور کیا اس کے پیچھے نیت بھی درست تھی؟ فرمایا اور اس کی پھر اسے پوری جزا دی جائے گی، اور یہ کہ آخرکار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب کہ وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہی رب شیرہ ہے، شیرہ کا رب ستارہ ہے، ایک آسمان کا روشن ترین ستارہ، لوگ جس کی پوجا کرتے تھے۔ فرمایا نہیں، وہ اس کا بھی رب ہے۔ فرمایا یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہو کہ کیا چھا دیا، یعنی عذاب۔ فرمایا پاس ہے مخاطب اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا۔ یہ ایک تنبیہ ہے، پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے۔ آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ فاسجدوا للہ وعبدوا، آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے۔ یہاں خاص طور پر اس لیے سجدہ کرنے کا کہا کہ یہ پہلی صورت ہے جس میں سجدہ نازل ہوا تھا، یعنی سجدے کی خاص خوبی یہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سب سے پہلے نازل ہونے والی سجدہ والی سورت النجم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورت نجم لکھی گئی، جب آیت سجدہ پر پہنچے تو سجدہ کیا، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، اور دوات اور قلم نے بھی کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور سجدہ تلاوت کیا۔ آپ کے پاس جتنے آدمی تھے مسلمان کافر سب نے سجدہ کیا، البتہ ایک بوڑھا شخص امیہ بن خلف اپنے ہاتھ میں کنکری یا مٹی اٹھا کر پیشانی تک لے گیا اور کہنے لگا کہ میرے لیے بس یہی کافی ہے، بس میں نے اس کے بعد دیکھا وہ حالت کفر میں ہی مارا گیا ہے۔ تو اس لیے جب سجدے کا حکم آئے تو سجدہ کر لیا کریں۔ سورۃ القمر مکی سورت ہے۔ قمر کس کو کہتے ہیں؟ چاند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یعنی دو ٹکڑے ہوا، اور پھر چند ہی لمحوں میں واپس آ ملا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جسے دیکھ کر اہل مکہ پھر بھی نہیں مانے۔ فرمایا مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ایک چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہش نفسی کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بادرجہ عتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو۔ جس دن پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، یعنی ٹڈیوں کی طرح اچھل اچھل کر نکل رہے ہوں گے ایک کے بعد ایک تہہ کے اندر سے۔ فرمایا پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن دن ہے۔ انسانوں کی جو اٹھنے کی حالت ہے قیامت کے دن، جس میں ہم بھی شامل ہوں گے کہ نہیں؟ بالکل ہوں گے، یقین ہے؟ بالکل۔ الحمدللہ۔ معلوم نہیں کہاں دفن ہوں اور کہاں سے اٹھائے جائیں، اور کن لوگوں کے ساتھ ہوں۔ کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ قیامت کے دن انسان کس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر وہ انبیاء سے نیک صالح لوگوں سے محبت کرتا ہے تو انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کر دے، آمین، جو نیک اور صالح لوگ ہیں، آمین۔
فرمایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا، یعنی کشتی جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سمود نے تنبیہات کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع ہم قبول کریں؟ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھو کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر آئے گا۔ آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی۔ صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھوا میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو مزہ میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قوت والا پکڑتا ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور یہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے۔ فرمایا یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بال آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، یعنی ایسے ہی کوئی چیز دنیا میں نہیں بنائی، ہر چیز باقاعدہ ایک خاص وقت، مدت، عمر، سائز اور ڈیزائن، رنگ اور شکل کے ساتھ بنائی گئی ہے، ایک پلاننگ کے تحت بنائی گئی ہے۔ فرمایا ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور وہ پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سو کو ہم ہلا کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ فرمایا جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ بہت ہی پاورفل صورت ہے، ابتدائی دور کی
صورتوں میں سے ہے، اور اتنے بڑے بڑے واقعات اور صدیوں پر پھیلی ہوئی کہانیاں چند لفظوں میں بیان کر دی گئی ہیں، اور ایک جملہ بار بار دہرایا گیا ہے، کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ کسی بھی قوم کو تباہی سے بچانے کے لیے قرآن ہی حل ہے، قرآن ہی یاد دہانی ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ قومیں کیوں تباہ ہوئیں تو اس قرآن سے پڑھ کر دیکھیں، اور اگر جاننا چاہتے ہیں کہ اس تباہی سے آئندہ بچنے کا طریقہ کیا ہے تو اس قرآن کو ہم نے آسان بنایا، اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں تو اس برے انجام سے بچ جائیں گے جس سے پچھلی قومیں دوچار ہو چکی ہیں۔ اور دوسرا بہت پاورفل میسیج یہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات کو ہم نے لکھ رکھا ہے، کچھ بھی اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں، ہر چیز کی گواہی تیار ہو رہی ہے۔ کیوں لکھا جا رہا ہے؟ ورنہ تو اللہ کا علم ہی کافی تھا، ہر ایک چیز کی گواہی تیار ہو رہی ہے۔ فرمایا متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ وہ یوم المزید میں جو نور کے ممبر ہوں گے، کرسیاں لگیں گی اور ٹیلوں پر لوگ بیٹھیں گے۔ یہ کون ہوں گے خوش قسمت لوگ؟ وہی جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہے، حرام سے بچتے رہے اور اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسا ہی تقوی عطا فرما دے، آمین رب العالمین، کہ ہم بھی اس دن نور کے ممبروں پر ہوں۔ سورۃ الرحمن مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ فرمایا رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی رحمان رب نے انسان کی تخلیق کی، انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو بولنا سکھایا۔ یعنی جس طرح قرآن رحمان کی خاص رحمت ہے، اسی طرح بولنا انسان کی خاص خصوصیت ہے جو اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے کہ بولنے کی اس قوت کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے میں لگانا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ انرجی جو ہے نا ہمارے بولنے کی، وہ ہمیں اس طرف لگانی چاہیے۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی طاقتوں کو نا نیکی کے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، ایسا نہیں کہ اپنی مرضی کے مالک ہوں۔ فرمایا اور تارے اور درخت سب سجداریز ہیں، سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، تو اے انسان تو کیا کرے گا؟ فرمایا آسمانوں کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی، اور ہمیں بھی کیا تلقین کی؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، یعنی تخلیق کے اس نظام میں جو عدل اور اعتدال پر قائم ہے، اس میں تم حد سے آگے نہ بڑھو اور اس میں ایسی تبدیلیاں نہ کرو کہ جس سے دنیا میں رہنا بھی تو پر ہو جائے۔ فرمایا واقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو، یعنی انسانوں کے حقوق کو صحیح معنوں میں ادا کرو۔ فرمایا زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا۔ کتنا زبردست لیسن ہے کہ صرف ہے انسان تمہارے لیے نہیں، جتنے بھی کیڑے مکوڑے جانور باقی ساری مخلوق ہیں اور مچھلیاں اور دیگر سمندری مخلوق، ان کی زندگی کو حرام نہ کرو، کائنات کے نظام کو مت بگاڑو اور سب کو جینے دو، سب کو جینے دو، خود بھی جیو اور اوروں کو بھی جینے دو۔ یعنی اگر انسان کو اللہ نے دوسری مخلوقات پہ فضیلت بخشی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ دوسری مخلوق کو ختم کرنا شروع کر دے اور ان کے جینے کا حق ان سے چھین لے۔ فرمایا اس میں ہر طرح کے باکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی ہوتا ہے۔ پس ہے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ سینٹنس 33 بار قرآن پاک میں آتا ہے اس سورت کے اندر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا مخاطب انسان کے علاوہ جن بھی ہیں، لیکن جنوں نے جب اس قرآن کو سنا تو انہوں نے ہم سے بہتر جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جنوں کی رات ان پہ سورت رحمان پڑھی تو وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے۔
جب میں اس آیت پر آتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو وہ جواب دیتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ کہ اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ تو ہمیں بھی جب یہ جملہ آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ جب آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو ہمیں بھی کہنا چاہیے اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہر نعمت کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے شکر گزار ہیں۔ فَلَكَ الْحَمْدُ ساری تعریف بھی تیری ہی ہے۔ فرمایا انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے، اسی لیے ان کے اندر غیظ و غضب زیادہ ہوتا ہے، لیکن بعض انسان بھی آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس ہے جنو انس تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ مشرق اور مغرب دونوں کا رب، سب کا مالک اور پروردگار وہی ہے۔ پس ہے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جسے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ پس ہے جنو انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے۔ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ پس ہے جنو انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے۔ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو صاحب جلال و اکرام ہے۔ پس ہے جنو انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے۔ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن ہر آن وہ نئی شان میں ہے، ہر روز میں وہ کسی کو دنیا میں لا رہا ہے، کسی کو دنیا سے لے جا رہا ہے، کسی کو صحت دے رہا ہے، کسی کو بیماری دے رہا ہے، کسی کے رزق میں اضافہ کر رہا ہے، کسی کے رزق میں کمی کر رہا ہے، کسی کو کوئی نعمت دے رہا ہے، کسی سے کوئی نعمت لے رہا ہے، ہر روز وہ نئی شان میں ہے۔ فرمایا اے زمین کے بوجھو، اے جن و انس، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ فرمایا بھاگنے کی کوشش کرو تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ پھر کیا بنیں گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو آسمان گویا ان پر آگ برسا رہا ہوگا، اس طرح سے ہوگا۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کے گناہ اس کی شکل پر نظر آ رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ذوات افنان ہری بھری ڈالیوں والے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان دو باغوں میں دو چشمے روان، دو باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر دبیس ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور یہ جملہ جو ہے ایک عام قاعدہ بھی ہے، یعنی دین کے معاملے میں بھی اگر انسان اچھے کام کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ساتھ اس سے بھی بہتر معاملہ فرمائے گا، لیکن دنیا میں بھی جو شخص احسان کی روش اختیار کرتا ہے اس کو احسان ہی ملتا ہے، یعنی اچھا بدلہ ملتا ہے دنیا میں بھی۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ نہیں، کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور دنیا کا نظام احسان پر ہی چل سکتا ہے۔ واقعی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، ہمارے بزنس میں ترقی اور برکتیں ہوں، اور ہماری ساری چیزوں کے اندر خوشی اور خوشگواری پیدا ہو جائے، تو ان سب چیزوں کو ایکسیلنس کے لیول پر کرنے کی کوشش کریں، بہترین طریقے پر، اور پھر لوگوں کے ساتھ بھی سے بہتر رویہ اختیار کریں جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر یہ اصول بنا لیں، آپ زندگی کا موٹو بنا لیں آپ، کہ دوسرا جو میرے ساتھ کر رہا ہے میں اسے زیادہ اچھے طریقے سے اس کے ساتھ کروں گی۔ دیکھیں ہم دنیا میں کتنی چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جس میں ہم مقابلہ کرتے ہیں؟ ہر چیز کا نام لینا، کپڑوں میں بالکل، دیکھیں جدھر ہمارا مقابلہ فوراً منہ پہ آ گیا نا۔ کپڑوں میں مقابلہ کرتے ہیں، گاڑیوں میں مقابلہ کرتے ہیں، برانڈز میں مقابلے کرتے ہیں، یہ فلاں برانڈ کا ہے، ہر چیز میں اس نے یہ کیا۔ بالکل ہمارے جو پرسیز ہیں، پھر ہمارے آج کل وہ جو میک اپ آئے ہوئے ہیں، وہ جو آئی کٹس آئی ہوئی ہیں، وہ خدا کی اس نے لی زبردست، میں نے بھی لینی، زبردست مقابلے۔ میں اس سے اچھا کروں گی، لیکن ہمیں یہ کس طرف پلٹانا چاہیے سب انرجی کو، کہ ہم نیکی میں سب کرتے جا رہے ہیں، کہ یہ شخص یہ نیکی کر رہا ہے، میں اس سے بہتر نیکی کروں۔ ہمارا کمپٹیشن ادھر آنا چاہیے، اب ہمیں اپنے کمپٹیشن کو پلٹا لانا چاہیے، اب دنیا سے دین کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف اپنے لوگوں کو خوش کرنے اور لوگوں سے مقابلہ کرنے کی بجائے اللہ کو خوش کرنے کی طرف آ جائیں۔ تو سب انرجی کہ یہ شخص یہ نیکی کر رہا ہے، میں اس سے بہتر نیکی کروں، اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، میں اس سے بہتر سلوک کروں۔ تو جب آپ اس طریقے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی خوشیاں آپ ہی کو ملیں گی، کسی اور کو نہیں، آپ ہی کو ملیں گی، آپ کے حصے میں ہی آئیں گی۔ پھر یاد آئے گی یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے، گھنے سرسبز اور شاداب باغ، دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، ان میں باکثرت پھل اور کھجوریں اور انار، ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں، یعنی صرف شکل اچھی نہیں ہوگی بلکہ اخلاق بھی اچھا ہوگا، ورنہ عام طور پر یہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، جس کو تھوڑا سا حسن مل جائے وہ تکبر کرنے لگتا ہے، حسن ہو تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، تکبر آ ہی جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، اور بعض اوقات اپنا اخلاق بگاڑ بیٹھتا ہے کہ اگر اللہ نے حسن دیا ہے تو پھر اس حسن سے کیا کرتا ہے، اخلاق ہی اپنا بگاڑ بیٹھتا ہے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ جنتی سبز قالین اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام، ذی الجلال والاکرام، یہ اللہ تعالیٰ کو جو نام ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یا ذی الجلال والاکرام کے ساتھ چمٹے رہو، الاسم یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام کے ساتھ چمٹے رہو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس نام کے ساتھ پکارتے رہو۔ ویسے بھی اللہ کا نام بابرکت ہے، جس چیز پہ لیا جائے وہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے، اور جس سے ہٹا دیا جائے اس میں نحوست پیدا ہو جاتی ہے۔
जिस चीज़ पे हम अल्लाह का नाम ना लें, ज़ुल जलाल वल इकराम को याद ना करें, वो चीज़ उसमें नहुसत हो जाती है। तो इसलिए अल्लाह से दुआ जब मांगें तो इस नाम को भी शाम करें, या ज़ुल जलाल वल इकराम, तो मेरे लिए मेरी इस मुश्किल को आसान कर दे। आमीन। सूरतुल वाक़िया मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा खाफ़िज़ातुन राफ़िया इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा। फरमाया जब वो होने वाला वाक़या पेश आ जाएगा तो उसके वक़ूअ को कोई झुटलाने वाला ना होगा, वो तह व बाला कर देने वाली आफत होगी। ज़मीन उस वक़्त यकबारगी हिला डाली जाएगी और पहाड़ इस तरह रेज़ा रेज़ा कर दिए जाएंगे कि परागंदा को बार बन जाएंगे। तुम लोग उस वक्त 3 गिरोहों में तकसीम हो जाओगे। दाएं बाजू वाले, सो दाएं बाजू वालों की खुश नसीबी का क्या कहना, और बाएं बाजू वाले तो बाएं बाजू वालों की बदनसीबी का क्या ठिकाना। वस्साबिकून नस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, और आगे वाले तो फिर आगे वाले ही हैं, साबिकून तो फिर साबिकून ही हैं, वही तो मुकर्रब लोग हैं। नेमत भरी जन्नतों में रहेंगे, अगलों में से बहुत होंगे, पिछलों में से कम, लेकिन होंगे फिर भी। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इनमें शामिल कर दे। किस में? साबिकून में। हर दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से साबिकून होंगे, जो नेकी खैर और भलाई के कामों में आगे बढ़ने वाले होंगे। वो इंतज़ार में होंगे कि कौन सा नेकी का काम इन्हें पता चले और वो कर गुजरें। दुनिया में आप देखें, आप हमेशा टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहना चाहते हैं ना, कि नहीं? कोई भी हम में से कहे कि नहीं मैं नहीं रहना चाहती, हर कोई कहेगा कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ खुला मैदान है, जितना चाहें दौड़ें इसके लिए, नेकी के कामों में, और अल्लाह के करीब हो जाएं। जितना दौड़ सकते हैं दौड़ें और अल्लाह के करीब हो जाएं। और फिर ये याद रखें, कुछ अमाल ऐसे हैं, ख़ास अमाल के, जो इंसान को साबिकून में शामिल कर लेते हैं। अब वो देख लेते हैं हदीस की रोशनी में। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया गया कि मालो दौलत वाले सवाब कमा गए, वो हमारी तरह दुआ और अस्कार भी करते हैं और ख़र्च भी करते हैं, जबकि हम ख़र्च नहीं कर सकते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा काम ना बताऊं कि जब तुम उसे करोगे तो अपने आगे वालों को पालोगे, यानी जो आगे जा रहे हैं तुम भी वहाँ पहुँच जाओगे और पिछलों से सबकत ले जाओगे। तुम हर नमाज के बाद 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहो, 33 बार सुबहान अल्लाह कहो और 34 बार अल्लाह अकबर करो। तो जो शख्स इसकी पाबंदी कर ले, लेकिन इस कदर अफसोस से कहना पड़ता है कि हम नमाज को एक बोझ समझकर बस पूरा करने की कोशिश करते हैं और सलाम फेरते ही फ़ौरन बातों में लग जाते हैं। और फिर सुन्नत, वो तो साबिकून के लिए है ही नहीं। साबिकून तो सुन्नत के अलावा नवाफिल भी पढ़ते हैं। साबिकून जो हैं वो नवाफिल भी पढ़ते हैं, तो कम से कम सुन्नत तो पढ़ें तो दुनिया के सारे काम हो जाते हैं। एक नमाज में ही जल्दी क्यों है? हमें और किसी काम में इतनी जल्दी नहीं होती जितनी हमें नमाज को पढ़ के फारग होने में जल्दी होती है। और जितनी हिलजुल हमारी नमाज के अंदर होती है ना, किसी और काम में हमारी इतनी हिलजुल भी नहीं होती, बहुत जल्दी। और फिर इसके बाद 1-1.5 मिनट तक हम तस्बीहात नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम साबिकून में शामिल हो जाएं। तो क्या घाटे का सौदा है? इसकी पाबंदी करना शुरू करें। फ़र्ज नमाज का सलाम फेर कर आयतल कुर्सी पढ़ें, बग़ैर किसी से बात किए। अगर आपको लगे तो कोई मेरे से बात करने के लिए खड़ा हुआ है कि ये सलाम फेरे तो मैं इससे बात करूँ, या कोई आ रहा है आपकी तरफ आपसे बात करने के लिए, आप क्या करें? आप यूँ करके ना, इस तरह करके अपने हाथ पे ऐसे जैसे ही सलाम फेरा ना, यूँ इस तरह कर लें तो फटाफट आयतल कुर्सी पढ़ लें। दूसरे को ये होगा कि शायद कोई दुआ मांगने लग गई है या क्या करने लगी, तो वो आप बग़ैर बोले आयतल कुर्सी पढ़ लेंगे। बग़ैर बोले आयतल कुर्सी पढ़ने वाला साबिकून में है, साबिकून में शामिल हो जाएगा। जो बात किए बग़ैर जो है वो फ़र्ज़ नमाज के बाद, जब आप फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो उसके बाद फिर आप जो है आयतल कुर्सी पढ़ें और उसके बाद फिर ये तस्बीहात पढ़ें। किस लिए? साबिकून बनने के लिए। साबिकून बन जी, सबकत ले जाने वाला, सबसे आगे जाने वाला, नेकियों में सबसे आगे और फिर दर्जात में भी सबसे आगे।
टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सबसे आगे। फरमाया मुरस्सा तख्तों पर, अब देखें क्या इनाम है, तकिए लगाए आमने सामने बैठेंगे, यानी ये सबसे कंफर्टेबल पोजीशन होती है जब कोई तकिया लगाए हुए हो, और फिर जो सामने वाला शख्स वो भी इसी तरह, यानी बिल्कुल रिलैक्स मूड में, किस किस्म की कोई टेंशन नहीं हो, सीधा टेंशन बैठने की भी ज़रूरत नहीं, आराम से रिलैक्स होकर। और वहाँ वो क्या करेंगे, उनकी मजलिसों में अबदी लड़के शराब चश्मा जारी से लबरेज प्याले और कंटर और सागर लिए दौड़ते फिरते होंगे, जिसे पीकर ना उनका सर चकराएगा ना कि उनकी अकल में फतूर आएगा। वो उनके सामने तरह तरह के लजीज फल पेश करेंगे कि जिसे चाहें चुन लें, और परिंदों के गोश्त पेश करेंगे कि जिस परिंदे का चाहें इस्तेमाल करें, चॉइस पर है। यानी जब इन्हें ख्वाहिश होगी कि कुछ खाएं, जैसे आमतौर पर जब कोई किसी के पास जाता है मेल मुलाकात के लिए तो कुछ ना कुछ स्नैक्स ऑफ़र करता है, तो वहाँ भी जन्नती एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, या कुछ खाने को दिल चाह रहा है तो उस वक्त वो सिर्फ ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर भी क्या, सिर्फ ख्वाहिश करेंगे, ऑर्डर भी नहीं करेंगे। सिर्फ दिल में ख्याल आएगा कि क्या ये ना खा लें, तो वो फ़ौरन आ जाएगा। दुनिया में तो इंसान कई दफ़ा कई चीज़ों का सोचता है लेकिन हो नहीं पाती, लेकिन आखिरत में सिर्फ सोचेगा, फ़ौरन खुद ब खुद हो जाएगा। हदीस में आता है कि यकीनन जन्नती शख्स जन्नत के परिंदों में से एक परिंदे की खाने की ख्वाहिश करेगा और वो उसके हाथ में पका हुआ टुकड़े की सूरत में आ गिरे। सुभान, क्या इनाम है साबिकून का। कुर्बानी का अजर तो फिर अल्लाह ऐसा ही देते हैं, दौड़ लगाने का अजर तो फिर ऐसा ही मिलता है, ऐसा ही है। फस्ताबिकुल खैरात का अजर तो फिर यही है कि वो खुद ब खुद सोचेगा, आखिरत में तो सब कुछ आ जाएगा। वरना आप बड़े से बड़े होटल में अगर कुछ खाना चाहें, रूम सर्विस को फ़ोन करें, वो आधे घंटे से पहले नहीं आते। चाहे आप कितने भी भूखे हों, कितने भी थके हुए हों, वो फ़ौरन नहीं आते कि आपने आते ही फटाफट कॉल की उसको कि मुझे जल्दी से ये चीज़ ला दो, वो फिर भी टाइम लगा के आते हैं। लेकिन साबिकून बन जाएंगे इंशाल्लाह, तो सिर्फ ख्वाहिश ही करेंगे कि ये खा ना लो, फ़ौरन वो चीज़ सामने आ जाएगी। हर चीज़ तकिए लगा के आराम से रिलैक्स होके, अल्लाह हमें साबिकून में ही शामिल करे, आमीन। क्योंकि इनके इनामात सबसे ज़्यादा हैं और कुर्बानी भी इसी में सबसे ज़्यादा है। जो जितनी कुर्बानी करेगा उतना अजर पालेगा। अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, आमीन। फरमाया उनके लिए खूबसूरत आँखों वाली हूरें होंगी, ऐसी हसीन जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। ये सब कुछ उनके अमाल की जज़ा के तौर पर उन्हें मिलेगा जो वो दुनिया में करते रहे थे। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। फरमाया वहाँ वो कोई बेहुदा कलाम या गुनाह की बात ना सुनेंगे, जो बात भी होगी ठीक ठीक होगी। और दाएं बाजू वालों की खुश नसीबी का क्या कहना, वो बेखार बेरियों और तय बतय चढ़े हुए कीलों और दूर तक फैली हुई छाँवों और हर दम रवां पानी और कभी ख़त्म ना होने वाले बेरोक टोक मिलने वाले बाकसरत फलों और ऊंची नशिस्तगाहों में होंगे। उनकी बीवियों को हम ख़ास तौर पर नए सिरे से पैदा करेंगे और इन्हें बाकरा बना देंगे। बाकरा क्या होता है? जवान। जन्नत में एक दरख्त इतना बड़ा होगा कि सवार उसके साए में 100 साल चलेगा, फिर भी उसका साया ख़त्म नहीं होगा। ज़िल्ल ममदूद की यही तफसीर की गई है कि लंबे साए, और आपने देखा होगा ऊंचे दरख्त और लंबे साए इंसान को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ज़्यादा खूबसूरत होते हैं बनिस्बत छोटे दरख्तों के। दरख्त भी ऊंचे लंबे होंगे और साए भी लंबे होंगे, घने होंगे और सरसब्ज होंगे। फरमाया उनकी बीवियों को हम ख़ास तौर पर नए सिरे से पैदा करेंगे और उन्हें बाकरा बना देंगे। अपने शौहरों की आशिक और उम्र में हमसिन, यानी अपनी शौहरों की वफ़ादार होंगी। ये कुछ दाएं बाजू वालों के लिए है, वो अगलों में से बहुत होंगे और पिछलों में से भी बहुत, ये दाएं बाजू वाले हैं। और जिनके ये नेक अमाल ना हों और जो दाएं बाजू वाले ना हों, तो फिर वो ऑटोमेटिकली बाकी जो भी कूड़ा कचरा बचेगा वो बाएं बाजू में शामिल हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा ला जअलना मिन्हुम। अल्लाह हमें नहीं आना बाएं बाजू वालों में, अल्लाह हमें इसमें से निकाल देना। फरमाया और बाएं बाजू वालों की बदनसीबी का क्या पूछना। वो लौ की लपट और खौलते हुए पानी,
اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے۔ کہتے تھے کیا ہم جب مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہیے یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر ہے۔ پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، سخت کڑوا درخت۔ فرمایا اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ اللہم لا جعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں نہ کرنا، اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے۔ فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ کتنی بڑی دلیل ہے نشانی رب کی قدرت کی۔ فرمایا ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا اور ہم میں سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ایک اور نشانی کہ بیج جیسی سوکھی ہوئی چیز انسان زمین میں ڈالتا ہے اور ہرا بھرا پودا اس سے برآمد ہو جاتا ہے۔ اس میں رنگ، خوشبو، ذائقہ اور مزہ اس کے پھولوں اور پھلوں میں کون ڈالتا ہے؟ فرمایا ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو بھوس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ایک اور نشانی کہ ہواؤں پر پانی کون چڑھا کر اوپر بھیجتا ہے اور جہاں چاہتا ہے برساتا ہے۔ فرمایا ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھتے ہیں کیونکہ کھارے سمندر سے اٹھتا ہے۔ فرمایا پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کتنا بہترین انتظام کیا تمہارے لیے رزق اور روزی کے لیے۔ فرمایا کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا، یہ اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ایک اور نشانی۔ فرمایا ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پھر تسبیح کا حکم ہے کہ اپنے رب کے لیے تسبیح کریں۔ پس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ رب عظیم، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفت ہے نا العظیم، یہ بھی بہترین صفت ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کو 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے اور شام کو بھی 100 مرتبہ پڑھے، اس کے برابر مخلوق میں کسی کا درجہ نہیں ہو سکتا۔ بس پابندی کر لیں، کوئی دن شاید ایسا نہیں گیا کہ جس میں تسبیح کا حکم نہ آیا، کسی دن میں بھی ایسا کوئی دن میرا نہیں خیال گزرا کہ جس میں تسبیح کا حکم نہ آیا ہو۔ اور پھر خاص طور پر العظیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یہ العظیم والی تسبیح پڑھتا ہے یعنی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ پھر اس نام کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اللہ کی عظمت کا بیان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں بتاؤں جو مرتبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہے جسے اللہ کے نام العظیم کے ساتھ نہیں سب سے برا، جسے کچھ مانگا جائے اور وہ کچھ نہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں بتاؤں جو مرتبے کے لحاظ سے سب سے برا ہے؟ سب سے برا ہے، سوری میں نے بڑا بول دیا، سب سے برا ہے۔ ہم نے کہا جی ہاں رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا یہ وہ ہے جسے اللہ کے نام
عظیم کے ساتھ واسطہ دے کر کچھ مانگا جائے اور وہ کچھ نہ دے، یعنی جس سے اللہ العظیم کے نام پر سوال کیا جائے اور پھر وہ کچھ نہ دے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام یہاں پر اس آیت میں جو آ رہا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اللہ تعالیٰ کے نام العظیم کے ساتھ بھی دعا کرنی چاہیے اور اس نام کی بھی تسبیح کرنی چاہیے۔ فرمایا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ فرمایا پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ کہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، یعنی فرشتے مراد ہے مطہرین سے۔ فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ فرمایا پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو؟ انڈر لائن کرنے اس آیت کو، آیت نمبر 81 کو۔ آفا بھی حاضل حدیثی انتم مدہنون، پھر کیا تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو؟ اور قرآن سے بے اعتنائی برتنے کے کیا طریقے ہیں؟ تلاوت کے وقت کوئی اور کام کرنے لگ جانا، قرآن پر کوہنی رکھ دینا، قرآن پر دوسری کتابیں رکھ دینا، قرآن کو لاپرواہی سے کھلا چھوڑ دینا۔ پڑھ رہے ہیں، اٹھ گئے کسی کام سے، قرآن کو کھلا چھوڑ کے اٹھ گئے، یہ ہے قرآن سے بے اعتنائی برتنا۔ صفحات کو زور زور سے پلٹنا، پڑھتے وقت کھاتے پیتے رہنا، ساتھ پڑھ رہے ہیں ساتھ پڑھ رہے ہیں، ساتھ کھا پی رہے ہیں۔ پھر قلبی طور پر متوجہ نہ ہونا، دل اس کی طرف متوجہ نہ ہو، پاکیزگی کا اہتمام نہ کرنا، صفائی کا اہتمام نہ کرنا، اور پھر پڑھ کر بھلا دینا۔ یہ کس میں آتا ہے؟ قرآن سے بے اعتنائی برتنا۔ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو؟ اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو، یعنی جس رب عظیم نے یہ کتاب بھیجی، یہ کتاب بھی بڑی عظیم ہے، لیکن تم اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کو معمولی چیز سمجھتے ہو، اس کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ ہر کام کے لیے وقت ہے تمہارے پاس، اور اگر وقت نہیں تو اللہ کی اس کتاب کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور یہ بھی کیا ہے؟ بے اعتنائی برتنا، اللہ کی کتاب کے لیے وقت نہ نکالنا۔ فرمایا اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ استغفر اللہ۔ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے۔ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے، کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے، وہ کہتے ہیں مرحبا، یعنی جو نیک روح پر جاتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مرحبا۔ پاک نفس جو پاک بدن میں تھا، یعنی دل کا بھی صاف تھا اور جسم کا بھی صاف۔ فرمایا داخل ہو جاؤ قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے اور خوشبو سے اور اس رب سے جو ناراض نہیں، اور برابر یہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچتی ہے جہاں اللہ عز و جل ہے، یعنی آخر تک اس کو لے جایا جاتا ہے اور ہر جگہ ویلکم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہے؟ ہم نے بھی مرنا ہے، ہماری روح نے بھی ایک دن یہ سفر طے کرنا ہے۔ مرنا ہے کہ نہیں؟ ہم نے مرنا ہے، اور ہماری روح نے بھی ایک دن یہ سفر جو بتایا گیا ہے نا، یہ طے کرنا ہے۔ یہ سفر کیسا ہوگا، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس دن کی خوبی کا انحصار کس بات پر ہے؟ آج ہم اچھے بندے بن کر رہیں اللہ کی مرضی کے مطابق، اپنے دلوں سے ہم ہر قسم کا حسد، کینہ، بغض، نفرتیں نکال دیں اور دوسروں کو معاف کر دیں۔ یہ تو وہ عشرہ ہے جس میں ہم سب یہ دعا کر رہے ہیں، کون سی؟
अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, कि ए अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने से तू मोहब्बत रखता है, यानी वो खुद माफ़ करे या बंदे बंदों को माफ़ कर दें, अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है। फ़ाफ़ु अन्नी, ए रब मुझे माफ़ कर दे, फ़ाफ़ु अन्नी, फ़ाफ़ु अन्नी, फ़ाफ़ु अन्नी, तो मुझे माफ़ कर दे। तो जो लोग अपने लिए माफ़ियाँ चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? दूसरों को भी माफ़ कर दें, उनकी गलतियों को, उनकी कोताहियों को, और आगे चलें, छोड़ें, जो हो गया छोड़ दें उसको, उसी को लेके ना अपनी ज़िंदगी में बैठे रहें, छोड़ दें, माफ़ कर दें, आगे चलें। माफ़ करने का मतलब ये होता है क्या? कि पिछले गुनाह और पिछली गलतियों के ताने ना दें, पिछले गुनाह और पिछली गलतियों के ताने न दें, सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाए, उसको बिल्कुल डिलीट कर दिया जाए, जो हो गया उसको डिलीट कर दें, वॉश कर दिया जाए। तो जो मुक़र्रबीन में से होगा उसको तो बहुत वेलकम किया जाएगा। तो इसलिए क्या करना है? माफ़ कर देना है, खुद के लिए भी माफ़ी मांगनी है, फ़ाफ़ु अन्नी, सब मांग लें, फ़ाफ़ु अन्नी, फ़ाफ़ु अन्नी, फ़ाफ़ु अन्नी, और मिलके भी मांग लेते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना, फ़ाफ़ु अन्ना, फ़ाफ़ु अन्ना, इलाही आमीन। सच्ची यकीन करें, जब हम खुद अपने लिए माफ़ी मांग लेते हैं और दूसरों को माफ़ कर देते हैं तो दिल में एक सुकून सा भर जाता है, तबीयत में ना एक फ्रेशनेस सी आ जाती है, हल्कापन महसूस होता है। तो अल्लाह करे कि हम खुद भी अल्लाह से माफ़ी मांग के अपनी पिछली गलतियों पर माफ़ी मांग लें, और रब यकीनन माफ़ करने वाला है इंशाअल्लाह। और जिन्होंने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की हैं और हमें सताया है, दुख दिया है, हमारे हक़ पूरे नहीं दिए, उनको भी हम माफ़ कर दें। किसके लिए? अल्लाह के लिए, सिर्फ़ अल्लाह के लिए, और साबिकून में शामिल होने के लिए, अल्लाह के मुक़र्रबीन बंदों में शामिल होने के लिए। और आपको पता है माफ़ करना कौन सा काम है? जन्नत में जाने वाला काम है। तो जन्नत में हमें जाना है, छोड़े परा दुनिया की बातों को, दुनिया के ठिकानों को, दुनिया के दर्जात को। हमें कौन सा दर्जा चाहिए? जन्नतुल फिरदौस में जो है ना, वो हमें वहाँ पे बुलंद दर्जात चाहिए। इसलिए छोड़ दें, किसी ने दिल दुखाया, किसी ने ताना दिया, किसी ने हमारे साथ ज़्यादती की, हमें किसी जगह बदनाम करने की कोशिश की, जो भी कुछ भी किया, माफ़ कर दें अल्लाह के लिए। किस लिए? कि हमें तो जन्नत में जाना है, हमने यहाँ थोड़ी रह जाना है। इस हकीर दुनिया, हकीर फ़ायदे, हमें तो इससे बहुत ज़्यादा ऊंचे दर्जात और ऊंचे फ़ायदे और ज़्यादा फ़ायदे चाहते हैं। इसलिए माफ़ कर दें, माफ़ कर दें, खुद को भी अल्लाह से माफ़ करवाएं और दूसरों को भी माफ़ करने वाले बन जाए। अल्लाह करे इंशाअल्लाह। फरमाया, अगर वो दाएं बाजू वालों में से है तो उसका इस्तकबाल यूँ होता है कि सलाम हो तुझे, कि दो सहाबुल यमीन में से है, खुशखबरी मिल जाती है उसको। और तीसरी कैटेगरी है, अगर वो झुटलाने वाले गुमराह लोगों में से हो तो उसकी तवाज़ो के लिए खौलता हुआ पानी और जहन्नुम में झोंका जाता है। अल्लाहुम्मा ला जअलना मिनहुम। फरमाया, ये सब कुछ कतई हक है, पक्की बात है, सच्ची बात है, जो अल्लाह ने बता दी है ना कि लोग 3 ग्रोहों में तकसीम कर दिए जाएंगे, और क्या क्या इनामात और क्या क्या जज़ा और क्या क्या सज़ा होगी। तो ये सब कुछ बिल्कुल वो बता रहा है, कतई हक है, पक्की और सच्ची बात है। फरमाया, फसब्बी बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, बस अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नबी अपने रब्बे अज़ीम के नाम की तस्बीह करो। तो हम भी कर लेते हैं, 3 बार सुबहाना रब्बी अला पढ़ते हैं और 3 बार सुबहाना रब्बी अल अज़ीम पढ़ते हैं मिल के। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला को तस्बीह पसंद है। अकेले भी तो हम करते हैं ना, तो मिल के करते हैं। मिल के करने से क्या होता है? और बरकतें और बरकतें और फ़ायदे मिल जाते हैं। तो इकट्ठे सारे पढ़ते हैं, पहले 3 दफ़ा सुबहाना रब्बी अला, फिर 3 दफ़ा सुबहाना रब्बी अल अज़ीम। चलें शुरू करते हैं। सुबहान रब्बी अला, सुबहान रब्बी अला, सुबहान रब्बी अला, सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सुबहान रब्बी अल अज़ीम। अल्लाह ताला हम सब की तस्बीह को कबूल कर लेना, आमीन।
اور ہمیں سابقون اور مقربین میں شامل کر دینا. ہماری غلطیاں، خطائیں اور کوتاہیاں ان سے درگزر فرما دینا. اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کرنے کی ہمیں توفیق دے، ہر طرح کی بغض، حسد، کینے، نفرت سے. سورۃ الحدید. حدید کس کو کہتے ہیں؟ لوہے کو. مدنی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، کہ تو اے رب ہر عیب سے پاک ہے، ہر شرک سے مبرہ ہے، ہر چیز شرک کی نفی کر رہی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں کہ تم سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے. جیسے ہماری ایک نماز ہے تو باقی ذرے ذرے کی نماز یہ تسبیح ہے، اور اسی کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ کبھی ہمیں کرنی چاہیے سبحان اللہ و بحمدہ، کبھی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، کبھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرق کر کے نا، ڈیفرنٹ جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے اسی طرح ڈیفرنٹ کر کے ہمیں تسبیحات کرنی ہیں. فرمایا اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دے گا. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر مستوی ہوا. وہ جانتا ہے جو زمین میں جاتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کچھ اور ناموں کا ذکر ہوا ہے اور اس کی صفات کا ذکر ہوا ہے کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی، نہ اس سے پہلے کوئی تھا اور نہ اس کے بعد کوئی اور ہوگا. وہ ظاہر بھی ہے یعنی غالب ہے، اور باطن اور قریب ہے، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے. فرمایا وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. اس لیے میں ہر جگہ پہ کیا محسوس کرنا ہے؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں جو کرنے لگی ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ ہماری کوالٹی کام کی زبردست ہو جائے گی اور ہم غلط اور برے کام سے بچ جائیں گے کرنے سے. فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر ہے. آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ وہ عرش پر مستوی ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ قریب بھی ہے. کیسے؟ یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے. نوح کہتے ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ میرے بندوں کو بلاؤ. فرشتوں نے عرض کیا اے رب یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کے درمیان 7 آسمان اور اس کے آگے عرش حائل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں تو ان کی پکار قبول ہوگی، یعنی وہ اللہ کے قریب آ جائیں گے. تو لا الہ الا اللہ کے اندر بھی بڑی پاور ہے. اس کو بھی اپنی تسبیحات میں شامل کریں، روزانہ یہ بھی کیا کریں لا الہ الا اللہ. تو آپ کو پتہ ہے جب یہ پڑھتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو یہ جتنے بھی اذکار ہیں جب آپ دعائیں مانگنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کی کچھ تسبیح کر کے ذکر کر کے پھر اس کے بعد دعا مانگا کریں. جیسے یا حیو یا قیوم ہے، یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن. تو ان سب ناموں کو جو ہے وہ پڑھ کے دعا مانگا کریں. یا ذوالجلال والاکرام. فرمایا لاہ ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور، وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے.
आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व अनफिकू मिम्मा जालकुम मुस्तखलफीन फ़ी। फरमाया ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर और ख़र्च करो उन चीज़ों में से जिन पर उसने तुमको खलीफा बनाया है। जो लोग तुम में से ईमान लाएंगे और माल खर्च करेंगे उनके लिए बड़ा अजर है। फिर आप देखें कि सदक़े की बात हो रही है। बड़ा अजर, बड़ा दर्जा, बड़ा मुकाम किससे है? अल्लाह के रास्ते में देने से। इसलिए खुशी खुशी दिया करें, खुशी खुशी, और अपनी ज़ात से आगाज़ करें। सबसे पहले अपने लिए खर्च करें, फिर इसके बाद दूसरों के लिए, फिर गरीबों, मिस्कीनों, फ़कीरों के लिए। जहाँ जहाँ तक अब दायरा वसी होता चला जाता है, फिर वहाँ वहाँ तक जो है वो सदका करें। फरमाया तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हालांकि रसूल तुम्हें अपने रब पर ईमान लाने की दावत दे रहा है और वो तुमसे अहद ले चुका है। अगर तुम वाकई मानने वाले हो, वो अल्लाह ही तो है जो अपने बंदे पर साफ साफ आयात नाजिल कर रहा है ताकि तुम्हें तारीकियों से निकाल कर रोशनी में ले आए। और हकीकत यह है कि अल्लाह तुम पर नहायत शफीक और मेहरबान है। आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, हालांकि ज़मीन और आसमानों की मीरास अल्लाह ही के लिए है। तुम में से जो लोग फ़तह के बाद खर्च करें और जिहाद करेंगे वो कभी उन लोगों के बराबर नहीं हो सकते जिन्होंने फ़तह से पहले खर्च किया और जिहाद किया। यानी कुर्बानी के वक्त में कुर्बानी करना बड़े दर्जों का बाइस बनता है। जब सब कर चुके काम तो आखिर में उंगली उठाकर शहीदों में शामिल होने से वो दर्जा नहीं मिलता। फरमाया उनका दर्जा बाद में खर्च करने वालों में और जिहाद करने वालों से बढ़कर है, यानी पहलों का। जो पहल कर जाता है ना उसका दर्जा बढ़ जाता है, जो बाद में उसका काम। अगर अल्लाह ने दोनों ही से अच्छे वादे फरमाए, ये नहीं कि जो बाद में करता है उसको कोई अजर इनाम नहीं मिलता, मिलता है लेकिन कम। जो पहले करता है उसको ज़्यादा मिलता है। इसीलिए तो है ना, जो सलाम में पहल करता है वो ज़्यादा ही नेकियां ले जाता है। तो हमेशा सलाम में पहल किया करें, हर नेकी के काम में पहल किया करें, ज़्यादा अजर। फरमाया जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। फरमाया मंज़ल्लाज़ी युक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, अच्छा कर्ज, ताकि अल्लाह से कई गुना बढ़ाकर वापस करे और उसके लिए बेहतरीन अजर है। जो भी अल्लाह को कर्ज दे, याद रखें जहाँ कर्ज़ हसना की बात होती है वहाँ दीन के रास्ते में खर्च करना मुराद होता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना मुराद होता है। और दीन के रास्ते में खर्च करने से मुराद क्या है कि दीन को फैलाने के लिए जहाँ जहाँ भी ज़रूरत हो तो उसके लिए आप तफसीलात भी मालूम कर सकते हैं कहीं से, और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से भी सारे कामों के लिए ही कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में डोनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मस्जिद में अब उन्होंने क्या कहा है, ICJC के फ्रेंड्स बने, कार्ड्स लिए, फॉर्म दे रहे हैं ना सबको कि इसमें आप अपना वो करें और हमारे इसमें ICJC के फ्रेंड्स बने, अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। तो ये एक चीज़ दी गई है, आप लोगों को फॉर्म मिले हैं कि उसमें जो है वो अपना इसमें शामिल हों और अपनी ज़िंदगी में से कुछ ना कुछ डोनेट करें ताकि अल्लाह के हाथ जब पहुँचे तो कह सकें क्या कि या अल्लाह तेरे दीन के लिए हमने भी कुछ किया था। ठीक है, इंसान अपना वक्त भी लगाता है लेकिन जान और माल दोनों लगाना कहीं बेहतर है बनिस्बत एक चीज़ सिर्फ जान या सिर्फ माल लगाने से। फरमाया उस दिन जबकि तुम मोमिन मर्दों और औरतों को देखोगे कि उनका नूर उनके आगे आगे और उनके दाएं जानब दौड़ रहा होगा, यानी जिसकी जितनी ज़्यादा नेकियां होंगी उतना ही ज़्यादा उसका नूर फैल रहा होगा। फरमाया उनसे कहा जाएगा कि आज बशारत है तुम्हारे लिए, जन्नतें होंगी जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, यही बड़ी कामयाबी है। अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम। फरमाया उस रोज़ मुनाफिक मर्दों और औरतों का हाल ये होगा कि वो मोमिनों से कहेंगे ज़रा हमारी तरफ देखो ताकि हम तुम्हारे नूर से कुछ फ़ायदा उठाएं, यानी हमें थोड़ा सा नूर उधार दे दो। दुनिया में तो अगर अपने घर में हमारे दिया सलाई नहीं होती, कैंडल नहीं होती तो हम सायों से मांग लाते हैं, वहाँ क्या होगा? वहाँ कोई किसी के लिए कुछ नहीं, वहाँ तो सिर्फ अपनी रोशनी होगी, अपने अमाल की या दीन को फैलाने की। जितनी जितनी जिसने मेहनत की होगी उसके मुताबिक उसको रोशनी दी जाएगी। और यहाँ देखें क्या आया, उस रोज़ मुनाफिक मर्दों और औरतों का ये हाल होगा। मुनाफिकात का भी आया है, औरतों का अलग जिक्र आया है। तो मुनाफिकीन से क्या कहा जाएगा? पीछे हट जाओ, अपना नूर कहीं और तलाश करो, जहाँ छोड़ कर आए हो वहीं देखो, यहाँ नूर नहीं मिलता।
पुल सरात से पहले सब लोग अंधेरे में होंगे, फिर पुल सरात पर आएंगे और हर एक को नूर दिया जाएगा। कितना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर एक को उसके अमल के मुताबिक नूर देगा। याद रखें ये बात, जितना और जैसा अमल वैसा ही नूर। बास को नूर एक अजीम पहाड़ के बराबर दिया जाएगा जो उनके आगे आगे दौड़ेगा, यानी वो पहाड़ उनके आगे चल रहा होगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिन। आमीन। कुछ लोगों को इससे ज़रा कम नूर दिया जाएगा, यानी छोटा पहाड़। कुछ लोगों को खजूर के पौधे के बराबर जो उन्होंने हाथ में पकड़ा होगा, जैसे मशल पकड़ी होती है। किसी को इससे छोटा, यहाँ तक कि आखिरी आदमी जिसको नूर दिया जाएगा वो उसको पाँव के अंगूठे के ऊपर दिया जाएगा। कभी वो जलेगा, कभी वो बुझेगा। जब उसका पाँव रोशनी करेगा वो चलेगा, जब बुझ जाएगा तो वो रुक जाएगा। और अल्लाह सुब्हानो ताला उनके आगे आगे होंगे, यहाँ तक उन्हें आग की तरफ ले जाया जाएगा तो इसका असर तलवार की तेज़ी की तरह बाकी रहेगा, यानी पुल सरात की तरफ लाया जाएगा और वो फिसलन वाला पुल होगा। उनसे कहा जाएगा गुज़रो, तो वो अपने नूर की मिकदार के मुताबिक गुज़र जाएंगे। बाज़ वो होंगे जो आँख झपकने की देर में गुज़र जाएंगे, बाज़ बिजली के कूदने की तरह गुज़र जाएंगे, बाज़ बादलों की तरह गुज़रेंगे, जैसे बादल आराम आराम से चल रहे होते हैं। कुछ सितारों पर एक दूसरे पर हमले की तरह जैसे तारे गिरते हैं, कुछ आंधी की तरह गुजर जाएंगे, कुछ घोड़ों के दौड़ने की तरह, कुछ आदमियों के दौड़ने की तरह गुजरेंगे। फिर उसके गुजरने की बारी आएगी जिसे रोशनी उसके पाँव की पुश्त पर दी गई, आगे नहीं पीछे। वो चेहरे हाथों पाँव पर रींग रींग कर गुजरेगा। चेहरे हाथों पाँव के बाल जैसे सजदे की हालत में कुचलना शुरू कर दे। उसके पाँव के पीछे की तरफ नूर होगा, उसके किनारे और पहलुओं को आग पहुंच चुकी होगी, ऊपर तक आ चुकी होगी। इसी सूरत हाल पर रेंगते रेंगते आखिर वो नजात पा जाएंगे, और जो नजात पा जाएगा तो रुक जाएगा और कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जिसने मुझे वो दिया जो किसी को नहीं दिया, कि जब मैंने जहन्नुम को देख लिया तो उसने मुझे नजात अता की। इस हदीस से क्या पता चलता है कि क़यामत के दिन ये नूर और अंधेरा क्या होगा। तो अब याद हो गया कि पुल सरात से पहले अंधेरा होगा, फिर पुल सरात तक लोग आएंगे। अल्लाह सुब्हानो तआला हर एक को नूर देंगे जितना जैसा उसका अमल होगा। मुनाफिकों का नूर उनके पाँव के अंगूठे में होगा, जो कभी जलेगा कभी बुझेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में भी उनका अमल ऐसा ही था। जब अच्छे हालात होते थे तो वो अमल करते थे, जब अच्छे नहीं होते थे तो वो बुरे काम शुरू कर देते थे। तो दीन में एक दफ़ा आए हैं तो इस्तकामत इख्तियार करें, किसी ना किसी ऐसे काम से जुड़े रहें कि जिसके बाद आप इस रास्ते से पीछे ना हटें, वरना आगे तो जाना है अल्लाह के यहाँ, और फिर वहाँ ये पुल भी हर एक ने पार करना है। सूरह मरियम में आपको बताया गया था ना कि तुम में से कोई ऐसा नहीं जो इस पर वारिद ना हो, हर एक ने उस पुल के ऊपर से गुजरना है। ये तेरे रब का पक्का फैसला है जो तयशुदा है। तो हम अपने आप को उस पुल पर खड़ा करें। कभी दुनिया में किसी दीवार पर चलें या सिंगल ईंट की दीवार पर, दिल हवा हो जाता है खौफ के मारे, हाथ पांव सोने लगते हैं, सनसनी गुजर जाती है। इस पुल पर से भी हम गुजरना है, इस पुल पर से। हाय, सिंगल ईंट का पुल कैसे गुजरूंगी, इस पुल पर से भी। तो उस पुल पर से भी याद रखें गुजरना है। खूब खूब नूर समेट लें, खूब खूब नूर समेट लें, दाएं बाएं आगे पीछे खैर फैलाते जाएं, हर एक तक पहुंचाते जाएं, ताकि अल्लाह सुब्हानो तआला हमारे लिए ज़्यादा नूर बनाए, ज़्यादा नूर बनाएं। और ये भी याद रखें कि मुनाफिक का नूर बुझा दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान को खा वो मोमिन हो या मुनाफिक, उसे एक नूर दिया जाएगा। फिर वो पुल सिरात पर उस नूर के पीछे चलेंगे जिस पर कांटे